اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی جماعت حضرات انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی ان کو معجزات عطا فرمائے جو کہ وہ اپنے نبی اور رسول ہونے کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تمام انبیاء کرام ایک خاص وقت اور خاص قبیلوں میں مبعوث ہوئے، اس لیے ان کو ایک یا دو یا چند معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ آج 1400 سال بعد سائنسی ترقی ان معجزات کا ادراک کرنے میں ناکام ہے اور انسانی عقل ان سے پردہ اٹھانے سے قاصر ہے۔ پیارے دوستو، ان معجزات میں سے ایک معجزہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، جس میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی انسانی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہے۔ آج دنیا آئے روز نئے ایجادات کر رہی ہے جس سے سفری سہولیات بھی میسر ہیں۔ تیز رفتار موٹر سائیکل، ہوائی جہاز اور ٹرینیں ہیں کہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی ہیں، لیکن سفر معراج چند دنوں یا ہفتوں کا نہیں بلکہ روایات میں آیا ہے کہ کئی سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں رہے، لہذا سواری بھی اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے لیے جس سواری کا انتخاب کیا وہ براق تھی، جس کو خصوصی طور پر سفر معراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، یہ وہ جنتی سواری ہے جس کی رفتار کا مقابلہ آج کی تیز ترین موٹر سائیکل، ہوائی جہاز اور ٹرینیں بھی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی یہ اتنی بلند پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے 1400 سال پہلے ہی ایسی سواری کا انتظام کیا جس کا مقابلہ آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں کر سکتی۔ اس سے ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات زبردست قوت اور حکمت والی ہے جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، براق کیا ہے؟ اس کی رفتار کیا ہے؟ یہ کس سے مشابہت رکھتی ہے؟ اور معراج کی رات براق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، واقع معراج مشہور روایات کے مطابق کچھ اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرما لی تھی۔ آپ کی چشم مبارک خواب میں تھی اور قلب اطہر بارگاہ رب العزت میں متوجہ تھا اور گوش نظر خاکساران امت پر ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی علیہ السلام سے خطاب فرمایا، اے جبرائیل، عرض کی یا رب جلیل، فرمایا کہ آج جنت کو سجا دو، دوزخ سے عذابات کو اٹھا لو، اسرائیل علیہ السلام روحیں قبض کرنا چھوڑ دیں، میکائیل علیہ السلام رزق کا ترازو رکھ دیں اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا چھوڑ دیں۔ آج جنت کو معطر و معمر کر دو، 70,000 مقدس فرشتے اپنے ساتھ لے جا اور جنت میں ایک براق منتخب کر کے زمین پر لے جا۔ پیارے دوستو، حضرت جبریل امی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق براق لانے جنت میں آئے۔ بہشت کے باغوں میں 40,000 براق چل رہے تھے جن کی پیشانی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی روشن تھا۔ ان 40,000 براق میں سے ایک براق غمگین اور آزردہ ایک کونے میں سر جھکائے آنسوؤں کے دریا بہا رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے حال پوچھا اور اس کے رونے کی وجہ پوچھی کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس براق نے عرض کی کہ اے جبرائیل، 1000 سال کا عرصہ گزرا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تھا، اس روز سے آپ کی محبت اور عشق میں مبتلا ہوں۔ جس روز سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی سنا ہے، کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے 40,000 براق میں سے اس براق کو جو اپنی جان پر اشتیاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا داغ رکھتا تھا مبارک دیتے ہوئے کہا کہ آج ہی وہ رات ہے کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے آسمانوں پر تشریف لا رہے ہیں، اور ان کی سواری کے لیے ان 40,000 براقوں میں سے ایک براق میں منتخب کرنے کے لیے آیا تھا۔ تیرا عشق اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے کر تجھے مبارک ہو کہ تجھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے لے جایا جائے گا اور تجھے ہی منتخب کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت جبریل امی علیہ السلام اپنے ساتھ مقرر فرشتے جن کے ساتھ 70,000 کی جماعت اور ان کے ہاتھوں میں قندیلیں تھیں،
وہ لے کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پر آتے ہیں۔ چھت کو کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام انہوں نے اپنے کافوری ہونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک پر رکھے، جن کی برودت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم میں محسوس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کو مسجد حرام مکہ میں لے آئے۔ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں اسرافیل و میکائیل علیہ السلام کو دیکھا، ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے صف باندھے کھڑے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تمام سلام کیا اور مناسب عزت و احترام کے آداب بجا لائے۔ میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، پھر خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور لامتناہی بشارتوں سے نوازا۔ پیارے دوستو، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے حوض کوثر منگایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر کیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی لباس اور جنتی امامہ اور جنتی کمر بند باندھا گیا، اور پھر براق جو جنتی جانور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک سواری گدھے سے بڑی، خچر سے چھوٹی کھڑی دیکھی، جس کا چہرہ آدمی کا سا تھا، کان گوشے فیل کی مانند، اس کے پاؤں گھوڑے کے پاؤں جیسے، گردن شیر کی گردن جیسی، سینہ خچر جیسا جس کی دم اونٹ کی دم کے مشابہ تھی، ٹانگیں گائے جیسی اور سم گائے کے سموں کی طرح تھے۔ اس کی ران پر 2 پر تھے جن سے اس کی پنڈلیاں ڈھکی ہوئی تھیں۔ جب وہ ان پروں کو کھولتا مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتا، جب اکٹھے کرتا تو اس کے پہلو میں برابر آ جاتے۔ آپ نے فرمایا اس کا سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پیٹھ سے سفید بجلی کوندتی تھی، سر اور گردن سرخ یاقوت سے پیدا کی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ براق اس قدر تیز رفتار تھا کہ ایک جست میں حد نگاہ تک اس کا قدم پہنچتا تھا، جہاں پر اس کی نظر پہنچتی وہاں پر اس کا قدم پہنچتا۔ براق جب اونچائی چڑھتا اس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی بڑی ہو جاتی، اور جب اونچائی سے اترتا تو اگلی ٹانگیں بڑی اور پچھلی چھوٹی ہو جاتی، یعنی ہر حال میں اس کی پیٹھ برابر رہتی، جس سے اس کے سوار کو کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑتی۔ جس چیز کو اس براق کی خوشبو پہنچ جاتی زندہ ہو جاتی۔ یہ مرتبہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے وقت حاصل ہوا۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کی رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے باگ پکڑی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمائیے، تشریف لے چلیے کہ ملا اعلیٰ اور مقربان عالم بالا آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو اس نے شوخی کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو ڈانٹا اور کہا اے براق، یہ کیسی گستاخی ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ پر کون سوار ہو رہا ہے؟ 18,000 عالم کے سردار۔ براق نے کہا اے وحی الہی کے امین اور جناب قدس کے الچی، میرے ساتھ درشتی نہ کر، سختی نہ کر، کیونکہ میں ضرورت مند ہوں اور اس برگزیدہ نبی سے میری ایک التماس ہے۔ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تاکہ اسے پورا کروں۔ براق نے عرض کیا آج رات میں سعادت وصال سے مشرف ہوں، کل قیامت کو جب فلک پیما عالم آرا برق آسا بے شمار براق آپ کی خدمت میں ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے صرف نظر کر کے ان کی طرف توجہ فرمائیں اور مجھے بیکار چھوڑ دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اس بات کی طاقت نہیں ہے، میری درخواست قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کی درخواست کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ کل قیامت کے روز تجھ پر ہی سواری کروں گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہو گیا اور براق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اداب بجا لایا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد سفر معراج شروع ہوا۔ یہ وہ جانور تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے پیش کیا گیا، تیز رفتار، تیز گام، جہاں پر اس کی نظر پڑتی وہاں پر اس کا قدم پڑتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد سفر معراج شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔